بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ کل پاکستان کے سابق چیف آف آرمی سٹاف قمر جاوید باجوہ صاحب نے الوداعی خطاب کیا اور انہوں نے کچھ متنازع سیاسی باتیں کی، یعنی ایسی باتیں جن میں یہ اعتراف بھی تھا کہ ہم سیاست میں مداخلت کرتے ہیں اور اس کی تردید بھی تھی کہ ہم آئندہ نہیں کریں گے، لیکن اس کی کیا گارنٹی ہے کہ آئندہ نہیں کریں گے، کیونکہ اس طرح کی سرخیاں ہم 2008 کے اخباروں میں بھی دیکھ چکے کہ اب سے پاکستان کی فوج پاکستان کی سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی، لیکن اس کے باوجود سارے حالات و واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ بصورت یہ ایک ایسا خطاب تھا جس نے بہت سے سوال کھڑے کیے اور بہت ہی متنازع بنا دیا گیا۔ اس میں کچھ چیزیں بیان کی گئی کہ ہم نے فروری میں اس چیز کا فیصلہ کیا کہ آئندہ سے ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے پاکستان کی فوج مداخلت کرتی آ رہی تھی، اور دوسری بات کہ اگر فروری میں یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا تو اپریل کے اندر جو عدم اعتماد کی تحریک آئی تھی اس کو کیوں نہیں روکا گیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کس نے ایم کیو ایم کو بلا کر ان کی گاڑی کی ڈگیوں میں پیسے رکھوائے، کس نے اختر مینگل کو بلا کر اس کی گاڑی کی ڈگی میں پیسے رکھوائے، یعنی کس نے ڈگی میں آنے والے کو اجر دینے کے لیے لوگوں اور سیاسی جماعتوں کی ڈگیاں بھری پیسوں سے اور عدم اعتماد کامیاب کروائی؟ یہ سوال تو اٹھتے ہی رہیں گے، اور یہ سوال تو ایک طرف سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے جید نام نہاد جو جرنلسٹ تھے جن کی پاکستان کی صحافت کی تاریخ میں 20 سال کی ایک خدمت تھی، ان کے اوپر غداری کے مقدمات کس نے کروائے؟ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ غیر سیاسی تھے، اگر آپ مداخلت نہیں کر رہے تھے تو ارشد شریف جو شہیدوں کی فیملی سے تھا ان کو کس نے دیار غیر میں جانے پہ مجبور کیا؟ کون ان کے قتل کا ذمہ دار بنتا ہے؟ یہ اتنی بڑی چیزیں ہیں، اتنے بڑے سوال ہیں جو شاید چیف صاحب 100 دفعہ بھی کہیں کہ ہم سیاست میں نہیں ہیں، پھر بھی یہ داغ دھلیں گے نہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے اگلے آرمی چیف کا، تو اگلے آرمی چیف کے لیے لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر صاحب کو نامزد کر کے سمری صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کو ارسال کر دی گئی ہے، اور عمران خان نے کل ایک سوال پر سٹیٹمنٹ دی کہ اگر پاکستان کے آرمی چیف کے لیے شہباز شریف اپنے ایک بھگوڑے ملزم مفرور بھائی کے پاس جا سکتا ہے، ان سے رائے لے سکتا ہے، تو میں تو پاکستان کی سیاسی جماعت کا سربراہ بھی ہوں اور اس وقت پاکستان میں پاپولر لیڈر بھی ہوں، تو اگر علوی صاحب میری پارٹی کے ہیں ڈیفینیٹلی وہ مجھ سے مشورہ کریں گے اور اس پہ ہم آئینی طریقے سے کھیلیں گے۔ تو یہ جو بیان تھا یہ پی ڈی ایم سمیت ان کے سہولت کاروں کے لیے ایک زہر بن گیا اور ان کے لیے یہ ایک سوال بن گیا کہ آخر خان صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ایسا کون سا خطرہ ہے ان کو کہ اب وہ ٹویٹر پر بڑے ایکٹیو دکھائی دے رہے ہیں اور بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سمری ارسال کر دی، اب صدر پاکستان کے پاس اختیار ہے کہ وہ آئین اور قانون کی بالادستی کرتے ہیں یا عمران خان کو سپورٹ کرتے ہوئے ان کی رائے لیتے ہیں۔ تو بھائی اگر آپ ایک ایسے شخص سے جو 3 سال سے مفرور ہے، 4 سال سے، اور باہر بیٹھا ہے، پاکستان کی سزاؤں پاکستان کی عدالتوں سے سزا یافتہ ہے، مطلوب ہے، اگر ایسے بندے سے مشورہ ہو سکتا ہے جو اٹلی کے شراب خانوں سے برآمد ہو رہا ہے، تو کیا پاکستان کے مقبول ترین لیڈر سے، ان کی پارٹی کا کارکن جو آج بطور صدر پاکستان کی ذمہ داری پہ ہے، کیا وہ مشورہ نہیں کر سکتا؟ یہ اگر تو آئین میں گنجائش نہیں ہے تو پھر بتائیں، لیکن اگر آئین میں گنجائش ہے، صدر پاکستان اس سمری کو 15 دن تک اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور 15 دن کے بعد وہ بغیر کسی فیصلے کے اس کو واپس بھی ارسال کر سکتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ وزیر اعظم ریکمنڈ کرے گا، پھر دوبارہ بھیجنے کے بعد بھی 10 دن تک وہ پاس رکھ سکتے ہیں، پھر خالی بھیج سکتے ہیں، پھر جا کر جو وزیر اعظم کا فیصلہ ہوگا اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی۔ یعنی اتنی آسان کام نہیں ہے کہ بس آپ کے ایک امپورٹڈ وزیر اعظم نے کمرے میں بیٹھ کر فیصلہ کر لیا اور پاکستان کے تقدیر کا فیصلہ کر لیا اور ایک آفیسر کو تعینات کر دیا اور صدر پاکستان کا اس میں کوئی ذمہ نہیں۔ صدر پاکستان کے پاس پورا اختیار ہے، اور یاد رکھیے گا ڈاکٹر عارف علوی از گیم چینجر، وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں اور کچھ بھی کر سکتے ہیں، صدر کے پاس یہ اختیار ہے، اور ڈیفینیٹلی اگر وہ اسمبلی کو لیٹ کرتے ہیں تو جو سلیکشن میاں نواز شریف کی فرمائش پر میاں شہباز شریف نے کی، وہ سلیکشن ڈیفینیٹلی وہ عاصم منیر صاحب ریٹائرڈ ہو جائیں گے 27 تاریخ کو، اس کے بعد وہ کارآمد نہیں رہے گی۔
اگر عارف علوی صاحب اسمبلی کو روک لیتے ہیں تو نواز شریف صاحب کی خواہش پوری نہیں ہوگی۔ آخر میں ہم بات کرتے ہیں عمران خان صاحب پر حملے کے حوالے سے بہت بڑا پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تسنیم حیدر آیا، اس نے انکشافات کیے، اس کے بعد میاں نواز شریف وہاں سے فرار ہو گیا، اور اب پاکستان کے اندر جو ان کو ڈرانے کے لیے، لانگ مارچ کے شرکاء کو ڈرانے کے لیے یعنی اس طرح کے ماحول بنائے جاتے ہیں۔ 2014 میں بھی ہم نے دیکھا، 2014 کے دھرنے میں بھی بتایا گیا کہ یہ حملہ ہو سکتا ہے، دہشت گردی ہو سکتی ہے۔ اب بھی وہی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، اور کچھ مذہبی جماعتیں اس پر اپنا جو ہے وہ اپنا بدلہ لے سکتی ہیں، جیسا کہ لبیک والے، ان کے اوپر جو عمران خان کے دور میں کریک ڈاؤن ہوا، تو اب ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ اس کریک ڈاؤن کا بدلہ لے سکتے ہیں۔ تو بھائی بدلہ لینے کے 101 مواقع ان کے پاس تھے، طریقہ کار تھے، کیا ان کو اسی موقع کا انتظار تھا جب یہ امپورٹڈ حکومت خطرے میں ہے، ان کے سہولت کاروں کی بادشاہت خطرے میں ہے؟ کیا یہی اسی وقت کا انتظار تھا ان کو کہ وہ اس چیز کا بدلہ لیں، جس پر سعد رضوی صاحب نے اس چیز کی تردید بھی کی؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتے اور ہم پر الزام نہ لگایا جائے۔ تو یہ بہت اچھا سٹیپ ہے ایٹ دا ٹائم اس کا رپلائی کرنا اور اس چیز کو لک آفٹر کرنا۔ تو اللہ پاک وطن عزیز کی حفاظت فرمائے، عمران خان صاحب کی حفاظت فرمائے، اور لانگ مارچ میں جانے والے پاکستانیوں کی حفاظت فرمائے، اور جو بھی نیا آرمی چیف آئے اس کو پاکستان کے لیے، پاکستان کی سرحدوں پر کھڑے ہو کر پاکستان کی حفاظت کرنے والوں کے خیر خواہی کے لیے، اس ملک کی خیر خواہی کے لیے، قوم کی خیر خواہی کے لیے ایک نمایاں رول پلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔